لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آدھا ہندوستان سیلاب کی زد میں ہے۔ ایم پی، مہاراشٹر، کیرلا، کرناٹک، گجرات کے بعض علاقے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے کہ آٹو موبائل سیکٹر کے اندر 10 لاکھ جاب اس وقت خطرے میں ہے۔ مجھے کوئی ایسا کاروباری شخص اس وقت نظر نہیں آتا جو یہ نہ کہتا ہو کہ حضرت کاروبار بہت مندہ ہے اور گاہک دور تک نظر نہیں آتے۔ تو معاشی بدحالی بھی اس وقت ہمارے ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، خورد و نوش کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ذہنی طور پر بھی مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے انسیکیور اور غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موجودہ حالات اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں، معاشی بدحالی، بیماریوں کا سیلاب، ایٹمی وار کا خطرہ، اور یہ ساری چیزیں جب ہمیں نظر آ رہی ہیں تو کیا اس کا کوئی علاج بھی اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے؟ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ انسانوں پر اللہ سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ حلیم ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اور کتنی مہلت دیتا ہے؟ یہاں تک مہلت دیتا ہے کہ بندہ اکڑ میں خدائی کا دعویٰ کر لے۔ اتنا حلیم ہے، اب پلٹے گا، اب پلٹے گا، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب غرور کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور تکبر کے اندر ڈوب جاتا ہے، نشے میں چور ہو جاتا ہے، اور جب خود کو سب سے بڑا تصور کرنے لگتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے اب میں جو چاہوں وہ کر کے رہوں گا، پھر میرا مولا اپنی طاقت کے جلوے دکھانا شروع کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے تک میرے کریم نے چھٹی دی، مہلت دی، یہاں تک کہ 400 سال تک سر میں درد تک نہیں ہوا۔ 400 سال تک مولا نے مہلت دی، لیکن جب اس نے پکڑ فرمائی تو نہ کوئی محافظ دستہ بچا سکا، نہ کوئی طاقت بچا سکی، نہ کوئی دولت بچا سکی، نہ اقتدار بچا سکا، کچھ بھی کوئی بھی نہ بچا سکا۔ تو اس وقت مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہر طرف سے جو ہمارا امتحان چل رہا ہے، پریشانی میں ہم زندگی کاٹ رہے ہیں، مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، تکالیف میں زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی راہ ہے؟
جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس امتحان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے اور اللہ اپنے عذاب سے بچا لے. تو اب سمجھیے، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے والی آیت کو آپ سماعت فرمائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ مشرکین جنہوں نے قتل و غارت گری مچا رکھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہم نے قتل و غارت گری شرک کے زمانے میں کی ہے اس کا انتقام، اس کی سزا ہمیں ملے گی؟ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم اگر اسلام قبول کر لیں تو زمانے جاہلیت میں، زمانے شرک کے اندر جو قتل و غارت گری اور گناہ ہم نے کیے تھے، کیا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے گا؟ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اسلام قبول کر کے فائدہ کیا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بے شک وہ بخشنے والا، بہت بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اب یہ بات جو سمجھانا آج چاہتا ہوں علاج کے طور پر، اسے سمجھو. اب اس کے بعد والی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، بہت غور سے آپ سماعت فرمائیے گا اور عمل کی کوشش کیجیے گا. اس کے بعد میرے کریم نے فوراً فرمایا وَأَنِيبُوا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. کس کی طرف پلٹ آؤ؟ میں کچھ نکات ایسے آپ کے سامنے رکھوں گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. کس کی طرف پلٹ آؤ؟ کس کی طرف بولیے؟ کس کے رب کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. پلٹنے کی بات کب کہی جاتی ہے؟ پلٹنے کی بات کب کہی جاتی ہے؟ جب آدمی کسی جگہ سے دور ہو جائے تب اسے کہا جاتا ہے پلٹ کر آ جاؤ. جیسے بندہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تو کہا جاتا ہے پلٹ کر گھر پر آ جاؤ. ہے نا؟ جواب دیجئے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر کے کہیں چلے جائے، اصل جگہ چھوڑ کر اگر چلا جائے تو پھر کہا جاتا ہے پلٹ کر آ جاؤ. بچہ ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر کے بھاگ گیا تو اخبار میں دیا جاتا ہے بیٹے تم گھر پر آ جاؤ، تم کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، آ جاؤ، پلٹ آؤ اپنے. کہتے ہیں. تو اب میرا رب فرمائے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پتہ چلا کہ بندو تم خدا کی طرف سے ہٹ گئے تھے. اب خدا تم سے کہہ رہا ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کسی اور کی طرف پلٹنے کی بات نہیں کر رہا. کہہ رہے تمہارا ہی تو رب ہے. کتنا پیار ہے اس کے اندر، کتنا پیار ہے. اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کسی اور کی طرف تم کو تھوڑی بھیجا جا رہا ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. تم جو اپنے رب سے دور بھاگ گئے تھے، اپنے رب سے فاصلہ بڑھا دیا تھا، اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے، رب سے دور ہوتے چلے گئے، اتنا دور ہوئے کہ رب کی یاد بھی تمہیں نہیں آئی، اپنے رب کو تم بھول چکے. اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ پلٹ آؤ، تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، رجوع کرو. اور یہاں یہ بات تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ پلٹنے سے مراد یہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف پلٹ آؤ. نافرمانی کرتے ہوئے اس سے دور ہو گئے تھے، توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹ آؤ.
नाफरमानी करके उससे दूर हो गए थे, फर्मा बरदार बन करके उसकी तरफ पलट आओ। बेनमाजी होकर उससे दूर हो गए थे, नमाजी बन करके उसकी तरफ पलट आओ। बद अखलाक होकर के तुम उससे दूर हो गए थे, बाअखलाक बनकर उसकी तरफ पलट आओ। और सुन लो, अगर तुम पलट करके आओगे तो मेरे रब की रहमत इतनी वसी है कि आने वाले के हवाले से खुद वही फरमाता है, ए पलटकर मेरी तरफ आने वाले सुन, अगर तुम मेरी तरफ एक बालिश बढ़ेगा तो मेरी रहमत एक हाथ तेरे आगे बढ़ेगी। अगर तू चल करके मेरी तरफ आएगा तो मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार। ये मेरे रब की शान है। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम उसकी तरफ पलटने के लिए तैयार नहीं। उसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं। बंदा हर जगह जाएगा, उसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी बंदे की गलती है। और मेरा मौला फरमा रहा है, वा अनीबू इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ आ जाओ, किसी और की तरफ नहीं बुलाया जा रहा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।